کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی ایک جوڑ رکھتی ہے، اور اس جوڑ میں ہم کافی عرصے سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے نظریے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ساتھ ہی آگے منزل کی طرف جائیں گے۔ گورنر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشکلات لے کر آئے ہیں، اور جو حقیقتاً اس پورے قوم کی مشکل ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور پھر وہ ٹیررزم اور دہشت گردوں کا یا دہشت گرد و تنظیم کا جو مسئلہ وہ تو تھا ہی تھا، لیکن جو اب اورکزئی میں بالخصوص پاڑا چنار میں جو واقعہ ہوا ہے، اس پہ میرے خیال میں سب انسانیت غمزدہ ہوں گے، لیکن پختون قوم ضرور غمزدہ ہوں گی۔ اور اسی سلسلے میں ڈیلیگیشن یہاں آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی امن کے لیے جو بھی راستہ ہوگا اور یا جو بھی قدم اٹھائے گا، عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگی۔ باقی گورنر صاحب خود تفصیلی بات کر لیں تو میں مشکور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، چاہے 4 صدر سے ہیں یا پشاور یا میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں جدھر سے بھی آئے ہیں۔ میں اپنے پارٹی کے صوبائی صدر اور اپنی پارٹی کی تنظیم کے ساتھ یہاں پر اپنے بھائی احمد ولی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ ان کی تنظیم، ان کی پارٹی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں ہماری میزبانی کی۔ آج یہاں آنے کا مقصد 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس وقت ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ہماری صوبائی حکومت اس وقت جو ہے اپنی آگ بجھانے کے بجائے اسلام آباد جا کر ایک آگ لگا رہی ہے۔ لہذا میڈیا کے دوست، ہمارے صوبے کے ہمارے شہری سوال کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہاں پر ہیں۔ اس بنا پہ، اس مقصد کے لیے آج جو کرم میں ہوا، جو ہمارے وہاں پر لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کوہاٹ تک آپ امن و امان کی صورتحال کو دیکھیں، وہ کوئی میڈیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، جس میں امن و امان کے حوالے سے اور صوبائی حقوق کے حوالے سے، صوبائی وسائل کے حوالے سے ہم آپس میں بیٹھ کر ایک بحث کریں یا ایک آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کریں اس کے حل کے حوالے سے، اور وہی چیزیں ہم لے کر پھر مرکز کے پاس جائیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائیں، اور جو بھی وہاں پر کرتے دھرتے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس مسئلے کے حل ان کو بتائیں کہ ہمارے صوبے کا یہ حل ہے۔ کیونکہ اس وقت صوبائی حکومت تو اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتی ہے، اور پھر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم حلف لیتے ہیں کہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو حلف تو دور کی بات ہے، لائٹیں بجھا کر لیڈران بھاگ گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا، ہم نے بھی جدوجہد کی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر جدوجہد کی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہو، کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ صرف ورکر ہی ہمیشہ جو ہے، اور ہمیشہ پختون ہی ان کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں، انہی کو آگے لے کے آگے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، کہ پنجاب سے کتنے جلوس آئے ہیں؟ پنجاب کے جن کے لیڈران ہیں انہوں نے تو سی ایم ہاؤس سے پناہ لی ہوئی ہے، وہیں سے آ کر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں، وہیں سے آ کے بھاشن بھی دیتے ہیں، وہیں سے آ کے اس قسم کے نظریاتی بنے جو ماضی کی پارٹی میں بھی تھے۔
ماضی کی پارٹی میں جس پارٹی میں رہے اسی قسم کے نظریات ان پارٹی کے لیے بھی تھے جو آج ان کے لیے ہیں. ایسا آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کے آپس میں توڑ پھوڑ یا لڑائیاں شروع ہیں. اس وقت صوبے میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک ہمارے سی ایم صاحب چلا رہے ہیں, ایک اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایک ڈیفیکٹو سی ایم بھی آ گئی ہیں جو کہ اب وہ بھی حکومت چلا رہی ہیں. اور جس طریقے سے چلا رہی سب کے سامنے, اب میڈیا سے کیا مطلب چھپی ہوئی چیز ہوگی. لہٰذا وہ ان کا اپنا وہ ہے, لیکن ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ صوبے کے امن کے لیے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہم سب مل کر اکٹھا کر رہے ہیں. میں باقی جماعتوں کے لیڈران کے پاس بھی گیا ہوں. میں آج یہاں پر ولی اقبال بھی حاضر ہوا ہوں, اور میں مشکور ہوں کہ جب بھی ہماری کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ احمد ولی صاحب اور ان کی جماعت ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے اور ہمارا ساتھ دیتی ہے. انشاءاللہ 5 تاریخ کو ہم جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اس صوبے کے امن کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت دوبارہ یہ صوبہ جس طریقے سے آگ میں دھکیلا جا رہا ہے, ایک نیا میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے ایک نئی جنگ کا, اس کو کسی طریقے سے ہماری کوشش ہوگی, ہم تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوگی کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے اس کو اس آگ کو بجھائیں اور ایک روڈ میپ ہم ان کے حوالے نہ کریں, کیونکہ انہوں نے تو صوبہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے. لہٰذا یہاں پر میں وفاقی حکومت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس صوبے میں دلچسپی لیں. کم از کم یہ صوبہ جو ہے یہ اگر وفاق کے نیچے 4 صوبے ہوتے ہیں, گلگت بلتستان بھی اور کشمیر بھی ہے, لیکن ہمیں جو ہے اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ اس صوبے میں اور جماعتیں بھی ہیں, اور ہم وفاق سے کہیں گے کہ اس پہ بھی کم از کم جو ہے اگر صوبائی حکومت نے یہ صوبہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وفاقی حکومت بھی یہ صوبہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دے. ان کے بھی یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, ترقیاتی کام ہے, ہم نے جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ امن سے بھی کرنا ہے, ہم نے ترقیاتی کاموں سے بھی کرنا ہے, ہم نے قلم سے بھی کرنا ہے, ہم نے ایک سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے, جس کے لیے ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے جدوجہد کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. دیکھیں پہلے آپ کے سوال کو جواب دوں. ہم نے وفاق اس حوالے سے دیا کہ یہ امن و امان پہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ یہاں پر کیونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب کے اپنا ایک رول ہے, اس میں جو ہے دیکھیں وہ کر سکتے ہیں. باقی انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی اداروں کے ترقیاتی کام, چاہے وہ اس NHA کے حوالے سے ہوں, کمیونیکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے واٹر اینڈ پاور کے حوالے سے ہوں, چاہے باقی جو بھی مرکزی ادارے یہاں پر ہے اس کے حوالے سے ہو. اور سب سے مین 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, پہلے تو لوگ کام مانگتے تھے کہ کام کریں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, تو ہم یہ کہتے ہیں امن کے حوالے سے بھی اس حوالے سے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے, آپ کی ٹی وی چینلز پہ کل سے اس پہ بھرمار لگی ہوئی ہے کہ کوئی شاید کوئی گورنر راج لگ رہا ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے. ابھی تک مجھے اس چیز کی ہم نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے, اور احمد ولی صاحب نے بھی غالباً ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. ایسا چیز ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ تو کم از کم ڈسکس نہیں ہوئی. پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں تو گورنر راج لگا سکتے ہیں. لہٰذا ابھی تک میرے ساتھ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, آپس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. تو دیکھیں, سب سے پہلے جو بات ہوئی ہماری آج کی بیٹھک یا آج کا جو بھی مسائل پہ بات چیت ہے, اس میں ذاتی اختیار یا ذاتی کرسیاں یا ذاتی لالچوں کے لیے ہم بالکل قطعاً نہیں بیٹھے. آج تو ہم اتنے ایک سنجیدہ مسئلے پہ بیٹھے ہیں کہ ہم ادھر قوم کے سروں پہ سودا بازیاں ہو رہی ہے, ادھر گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے, ادھر روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اس کو بھی اگر ہم سنجیدہ نہ لیں تو پھر میرے خیال میں ہم نے اور جن کو پختونخوا کی حکومت سونپی گئی ہے, ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں بچتا. ہم عہدوں کے یا اختیار کے ذاتی اختیار کے لالچی نہیں ہے. ہاں, ہم نے آج بیٹھ کے قوم کے اختیار کی بات کی ہے کہ ہم اپنے پختون قوم کے اختیارات کیسے پختون قوم کو لا کے دیں. ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں جس پہ 18th امنڈمنٹ کے بعد پختون قوم کا حق ہے, جس طرح گورنر صاحب نے بولا, وہ ہم کس طرح ہم بیٹھے اور اس کے لیے کوئی لائے عمل طے کر کے ہم پھر متفق ہو کے وفاقی حکومت کے پاس جائیں اور اپنے صوبے کے جو حقائق حق ہے یا جو اختیارات ہیں وہ لیں. جہاں تک بات رہی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی, تو بلوچستان اسمبلی میں میرے ممبرز ہیں اور انہوں نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کا جو کردار ہے روز اول سے غیر جمہوری, غیر سیاسی
बल्कि किसी ना किसी को बाप बना के इक़्तिदार की हवस और इक़्तिदार की लालच में वो किसी को भी बाप बना के कुर्सी पर बैठने को तैयार है। वो गैर जमहूरी, गैर सियासी, उनका रवैये गैर जमहूरी और गैर सियासी है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर वो तंजीम जो गैर जमहूरी हो, गैर सियासी हो या तशद्दुद की तरफ उसकी जहन साजी हो, उन पे बैन करना चाहिए। वो PTI हो, वो TLP हो या और ऐसी जमातें हो जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो बार बार मुल्क को अपनी ज़ाती अना के लिए इस्तेमाल करते हैं, बदनाम करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने बहुत पहले कहा था कि ये गंद है, मैंने बहुत पहले कहा था ये गंद है, और अब भी कहता हूँ कि इस गंद को ठिकाने लगा लो। सिर्फ इसके बिना भी नहीं, मेरे ख्याल में इससे पहले 9 मई को जो हुआ है, आप देखिए ये वो हरकत है जो जिससे आप डरते हैं कि हिंदुस्तान हमारे साथ ये करेगा या कोई दुश्मन मुल्क हमारे साथ ये करेगा। ये तो एक कोई भी रियासत देख ले, और या किसी भी रियासत में अगर ये अमल चलता हो या बर्दाश्त किया जा सकता हो तो ठीक है। ये तो कुर्सी के पुजारी इतने हवस में कि अपने इदारों पे हमले करो, अपने हर जगह पे हमले करो, उनको वो साफ कहते हैं कि भाई हमारे लिए पाकिस्तान मुकद्दम नहीं, हमारे लिए इमरान मुकद्दम है। तो ऐसी चीजें कहाँ चल सकती है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये हमने पहले भी ऐसी बातें की है। PTI अगर नहीं, कोई और जमातें अगर निकली है और उन्होंने कानून को हाथ में उठाया है और उन्हें तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, तो हमने यही डिमांड। देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हमने सब दिए हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस के पास होते हैं। अब कुरम में जो सूरत हाल है हमने उससे बड़ा क्लोजली वॉच किया है। इस वक्त मेरे साथ साजिद तूरी साहब बैठे हुए हैं जो वहाँ पे फॉर्मर MNA हैं, कई दफ़ा बने हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं खुद पॉलिटिकल पार्टीज का डेलीगेशन लेकर हम उधर भी जा रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हो, लेकिन आज तक हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस एक दिन भी वहाँ पर नहीं गया कि वहाँ पर बैठे हैं। वहाँ पे देखिए पश्तूनों की रिवायत होती है, आप जब वहाँ पर जाते हैं, जिरगा करते हैं, बैठते हैं, तो कुछ आधे मसाइल आपके हल हो जाते हैं। लेकिन आज आप सीरियसनेस देखें कि हुकूमत ने सरकारी अफसरान तो हुकूमत के मातहत उनको भेजा, उनके पास तो मसाइल का हल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने किसको भेजा? एक इंफॉर्मेशन के जो हमारे एडवाइजर उनको भेजे जिनके पास पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है। हक तो ये था कि यहाँ पर एक डेलीगेशन CM साहब लीड करके जाते, और अच्छी बात ये होती कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ लेकर जाते। आप देखें जब यहाँ पर PTM का मसला आया, हम सब इकट्ठे बैठे, हमने मसले का हल निकाला। आज भी हम कहते हैं कि अगर हम कुरम जा रहे हैं या हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं, मैं CM साहब को दावत देता हूँ, हम ऑफिशियली भी दावत देंगे कि वो आए, हमारे साथ बैठें, हम इस सूबे के मसले का हल निकालें। अब सूबे के मसले का अमन के लिए हम यहाँ पर जो बैठे, हम सब वहाँ पर गए थे, CM हाउस गए थे अपने इख्तलाफात भुलाकर अमन के हवाले से। आज दोबारा सूबे की आवाम का ये मुतालबा है कि हमारे सूबे में अमन होना चाहिए, और ख़ासकर मेरे और वज़ीर आला साहब के अपने हल्के में जो हमेशा हमारे जो है सूबाई सदर हमारे जो हैं ANP कहते हैं कि CM साहब और गवर्नर साहब का अपना गाँव जो है वो दहशतगर्दों के हाथों में जो है वो यरगामाल है। तो हम कहते हैं कि आए हम बैठें, चाहे वो डी खान हो, चाहे टांग हो, लकी हो, बनू हो, करक हो, कोहाट हो या कुरम हो, या जो भी इलाका हो, आज जहाँ पर भी दहशतगर्दी है, अब नुमान की सिचुएशन है, हम एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट PTI और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस CM साहब को भी ऑल पार्टीज में दावत देते हैं, और हम कुरम जाते हुए भी उनको दावत देते कि हमारे साथ चलें, ताकि हम सब मिलकर सूबे के अमन की बात करें वन पोर्ट एजेंडे के ऊपर। PTI P तो ऑलरेडी मौजूद है, डबल P लगा। मेरा और आपका एक बुजुर्ग है, वो उसको बेचारे को उस P ने तबाह कर दिया है। देखिए बिल्कुल ये कोई एक कदम मसले का हल नहीं है, लेकिन अब हर वो कदम उठाना पड़ेगा जो इस मसले को हल कर दे। वो मसला जो हमने नहीं बनाया, वो मसला जो पुख्तनख्वा के अवाम ने नहीं बनाया, बल्कि ये मसला पुख्तनख्वा के अवाम पे इस रियासत का मुसल्लत शुदा मसला है, जिसको 12 साल से इधर मुसल्लत किया है। बाकी पाकिस्तान
اپنا کام کرا, ہمارا پختونخوا تو تباہ کر دیا انہوں نے. لہذا میں مانتا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہر اس مسئلے کے ساتھ میں کھڑا ہوں جس پہ یہ گند کو ٹھکانے لگایا جا سکے. تو اگر وہ یہ بات ہو یا اور بھی کوئی باتیں اگر ایسی ہو, میں آلریڈی شروع سے کہتا ہوں جس میں یہ گند صفائی ہو سکے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, اور اب انہوں نے اٹھا لیے تو یہ بھی اچھی بات ہے. گورنر ہے صوبے کے ہوسٹ کریں گے, اور ہم نے دیکھیں APC نہیں بلایا بالکل, لیکن عوامی نیشنل پارٹی پہلے دن سے کورم کے مسئلے میں مکمل ان ہے. ہم نے جرگہ بھی بنایا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور ہم ہر دفعہ اس میں, جیسے آپ نے بولا الحمدللہ اس وقت میں پختونوں کو قدر عوامی نیشنل پارٹی کا ہوتا ہے. جب پختون ایسے حالات میں ہوتے تو عوامی نیشنل پارٹی ان پختونوں کے لیے انشاءاللہ ہر وقت میدان میں. ہاں APC ہم نے نہیں بولا, باقی جو کردار ہے وہ ہم نے ادا کیا اور کر رہے ہیں. میرے سے پوچھ رہے, میں سمجھتا ہوں کہ ورنہ راج مسئلے کا حل نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نکالو بابا. کیا گورنر صاحب کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر تو نہیں ہے کہ اس کو راج آ جائے گا تو وہ انیل کپور جو ایک دن میں سارے مسئلے حل کر لیتا ہے, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہمارے بڑے بنیادی مسئلے ہیں, اور ان مسائل کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر راج میں نہیں ہے. ہاں اس وقت ضد آنا اور وہ پورا ہو جائے گا, PTI والوں کو باہر کر کے گورنر راج ہو جائے گا, لیکن پھر کیا کریں گے, آگے کیا ہوگا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے گورنر صاحب بات کر لیں گے, لیکن وہ تو میڈیا پہ بالکل کلیئر آ گیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے ان سے مہلت مانگی ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے پھر فیصلہ کریں گے. باقی تو ہمارے ساتھ میرے خیال میں کوئی ایسا رابطہ کسی نے ابھی تک کیا ہے نہیں. لیکن ایک اس میں بات بتاؤں کہ وفاق کو بھی اس چیز میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے خلاف FIR کاٹتے ہیں, وہاں پر سرکاری املاک کو نقصان ہوتا ہے, ڈی چوک پر جس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ تیسری دفعہ آپ ہمارے جو ہے جن لوگوں نے کیے ان کو اپرائے فرار دے دیتے ہیں, ایک ہی رستے سے وہ جاتے ہیں. اور یہ دیکھا جائے کہ وہاں پر کون سے ایسے لوگ موجود ہیں وفاق میں جو ان کو ایسا رستہ دیتے ہیں, اور پھر اگلی دفعہ اور اس کو مضبوطی سے لے کر واپس لاتے ہیں, ڈی چوک پر پہنچاتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے آپ اس راستے سے جائیں. اور جہاں پر عام شہری جاتے ہیں تو ان کی 10 دفعہ چیکنگ ہوتی ہے, اور جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اس چیکنگ نہیں ہوتی, گھنٹے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں. لہٰذا اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیشہ PTI کے ورکر پکڑے گئے, ابھی تک کسی لیڈر کی گرفتاری نہیں ہوئی. دیکھیں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ من عمل درآمد ہونا چاہیے. جب نیشنل ایکشن پلان پہ من عمل درآمد ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی مسائل حل ہو جائیں گے. جب تک آپ نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک کو چلائیں گے, اس صوبے کو چلائیں گے, تو مسائل کا حل نہیں ہے. تو نظریہ ضرورت کو مہربانی کرے ہمیں پیک کر دینا چاہیے. ہمیں اس صوبے نے ہمیشہ جو ہے قربانیاں دی ہیں, آج نہیں, آپ یہاں پہ آپ کے میڈیا کے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں, سیاستدانوں نے دی ہیں, فوج اور پولیس نے دی, یہاں پر APS کے بچوں نے بھی یہاں پر امن کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ماضی میں کہا جاتا تھا کہ افغانستان میں آگ ہے, وہ KP میں آگ چکی ہے, خیبر پختونخوا میں آ چکی ہے, کیا یہ آگ آگے نہیں جا سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ آگ آگے جائے. کیا ڈیر اسماعیل خان سے بکر میاں والی ڈیرہ غازی خان کوئی بہت دور ہے؟ ہم نہیں چاہتے چیز ہو. ہم کہتے اس آگ کو یہیں پہ بجھا لیا جائے, اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جب اکٹھے بیٹھے, ہم نے اسی پہ بات پہ متفق ہوئے کہ باہر سے کسی مسیحا نے نہیں آنا, ہم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. جو ہم یہاں پر موجود ہیں, جو یہاں پر آپ ہیں یا ہم ہیں, ہم سب یہاں پر اکٹھے مل کے مسئلہ کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ایک بات جوڑتا ہوں, نیشنل ایکشن پلان پہ امن, اور آپ کا سوال جس طرف ہے, دیکھیں یہ جو بھی مسائل ہیں, پہلے ہم اس پہ نتیجے پہ پہنچنا چاہیے کہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے کہ بائی ڈیزائن ہے. اگر بائی ڈیفالٹ ہے تو پھر تو ان مسئلوں کا حل بھی ہے. لیکن اگر یہ بائی ڈیزائن ہے, اور جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہے, اور اس وقت نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں, اور اس نئی سب بندیوں کے لیے میدان کے چناؤ ہو رہے ہیں, اور میدان جنگ کا چناؤ ہو رہا ہے, اور ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے.
जिस जंग में एक दफा फिर पुख्तून कौम समेत बलोच कौम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया की ताकतवर ममालिक अपने ताकत के नशे हमारे बच्चों पे उतार के आगे जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान से बहुत आगे बात चली गई है और मैं ये समझता हूं कि इस रियासत को और ये जो रियासत के करता धरता इदारे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इन हालात से हम पहले भी गुजर चुके हैं, लेकिन पहले वाले इतने खराब नहीं थे जितने खराब आने वाले हैं। लिहाजा यही संजीदगी है कि हम बैठ रहे हैं, लेकिन यही सब कुछ हम सामने देख भी रहे हैं। दी यो सवाल को प्रोड्यूस دا سوال کو چې جرګه په کورمه کې ده کنه دا اوس چې کورمه د زونو الته به کله دوستو نہیں وہ علیحدہ ہے، ہم ہمارا پلان ہے اور اس کو فائنلائز کریں. ہم یکم تاریخ کو جو ہے ادھر جا رہے ہیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر، اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں 5 تاریخ کو ہم بلائیں. میرا ایک پوائنٹ رہتا ہے کہ اگر ان کیس گورنر راج کرتا ہے ANP اس سیٹ اپ کا حصہ بنے گی کہ نہیں؟ قبل از وقت بہت پہلے پوچھ رہے ہو، بہت پہلے پوچھ رہے ہو. پھر اگر گورنر صاحب ہم کو ہماری ضرورت ہو، اور ذات میں پھر کہوں گا کہ ذاتی اختیار یا ذاتی لالچ کے لیے نہیں، اس قوم اور اس صوبے کے لیے اور اس زمین کے لیے ہماری ضرورت جس کو بھی ہو ہم نے اپنے سینے پیش کیے ہیں. یہ کیا ہے سوال ہے کہ گورنر راج اگر فرض کیا نافذ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ ناراض نہیں ہوں گے جن کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جیلوں سے نکالا، ٹھیک ہے، ان کو راستہ دیا، تو پھر اس کے نتیجے میں تو امن و امان مزید خراب ہو، وہ پورا پلان چوپٹ ہو جائے گا.